وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدار وطن غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ غدار وطن غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یاران چمن یہ خار چمن میں کیوں کر ہیں؟ ناموس محمد عربی پر ہم جان فدا کر دیں گے. بول دیجئے کچھ نہیں بتا. ناموس محمد عربی پر ہم جان فدا کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. قابل تکریم حضرات علماء کرام اور تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس کے حاضرین مہمانان گرامی قدر، آج کی عظیم الشان کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے عنوان ہے. اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں سے چن کر ہم مسلمانوں کو ایسے پیغمبر کا امتی بنایا ہے جن کا ایک اعزاز مصطفیٰ ہے، یعنی چنا ہوا. جب حضور چنے ہوئے ہیں تو یقیناً حضور کے صحابہ سے لے کر نبی کا کلمہ پڑھنے والا آخری امتی بھی چنا ہوا ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب نبی سچے تھے، ان کے پیغام اور ان کی دعوتیں سچی تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ایک تو یہ اعزاز ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے کہ اب ایسا آنے والا رسول آیا ہے جس رسول کے دین کو اللہ پورے عالم پہ غالب کرے گا. حضور کا دین غلبے کے لیے آیا ہے. اور دوسری بات اللہ رب العزت نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نقل فرمائی وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد کریم ایسے رسول نہیں ہیں کہ وہ دنیا سے جائیں تو ان پر اتری ہوئی کتاب بکھر جائے، اس پیغمبر کی سنت محفوظ نہ رہے، اس نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والی احادیث محفوظ نہ رہے، بلکہ اس نبوت کو، اس کتاب کو، اس رسالت کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو ایک عظیم الشان جماعت صحابہ کرام کی دی ہے. اور صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، امت اسلام کا وہ طبقہ ہے کہ پوری امت نے ایمان لانا بھی صحابہ سے سیکھا ہے، اطاعت کرنا بھی صحابہ سے سیکھا ہے، وفا کرنا بھی صحابہ سے سیکھا ہے، محبت کرنا بھی صحابہ سے سیکھا ہے، دین کا پہرا دینا بھی صحابہ سے سیکھا ہے، اور دین پہ جان قربان کرنا بھی صحابہ سے سیکھا ہے. یہ رحمت عالم کے دین اور نبی اکرم کی پاکیزہ تربیت کا کمال ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جنہوں نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھایا ہے، جنہوں نے ہمیں حفاظت قرآن کا عقیدہ بھی دیا ہے، جنہوں نے ہمیں غلبہ اسلام کا عقیدہ بھی دیا ہے. اور انہی صحابہ نے رحمت عالم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے پہ اجماع کر کے پھر ختم نبوت کے منکرین کے خلاف باقاعدہ تلوار کا جہاد کر کے امت کو بتایا ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنی جگہ، رسالت
رسالت کا عقیدہ اپنی جگہ، حفاظت قرآن کا عقیدہ اپنی جگہ، ایمان کے اندر آنے والے اعمال کا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن دین اسلام کی بنیاد رحمت عالم کی ختم نبوت پہ ہے۔ اسلام کہتے اس کو ہے جو محمد الرسول اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور محمد کریم کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے نبیوں کو ماننے والے کتنی ہی خالص توحید لے کر کیوں نہ آ جائیں، جب تک وہ محمد کریم کو نہیں مانتے وہ سچے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آپ 1.25 لاکھ نبیوں کو مان جائیے، ان کی کتابوں کو مان جائیے، ان کی شریعتوں کو مان جائیے، ان کے معجزات کو مان جائیے۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد اب قیامت کی صبح تک ہدایت محمد کی ذات کا نام ہے، روشنی رحمت عالم کی اطاعت کا نام ہے، صراط مستقیم رحمت عالم کی اطاعت کا نام ہے۔ جو محمد کریم کا نہیں ہے وہ کتنے ہی بلند مرتبے پہ فائز ہو، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک محمد کریم کی نسبت سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یاد رکھیے یہ ختم نبوت ایسا عنوان ہے، صحابہ کرام نے اس عنوان پہ جانے دے کر کے، اس عنوان پہ خود کو قربان کر کے امت کو بتلایا یہ تھا کہ یہی عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پہ نجات ہے، یہی عقیدہ ہے جس عقیدے کی بدلت، جس عقیدے کا بدلہ جنت ہے، یہی عقیدہ ہے جس عقیدے کا پہرا رحمت عالم کی شفاعت ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، دنیا بھر کی مختلف سائٹس پہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عقیدے پہ مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ کبھی ختم نبوت کے عقیدے پہ لوگوں کو شبے میں ڈالنے کے لیے، کبھی عظمت صحابہ کے عقیدے پہ امت کو شبے میں ڈالنے کے لیے، کبھی حفاظت قرآن کے عقیدے پہ امت کو شبے میں ڈالنے کے لیے رنگ رنگ اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے میدان میں آتے ہیں۔ امت کے ذمے یہ عقیدہ ہے، یہ دفاع ہے، یہ جہاد ہے، یہ تحفظ کی قسم ہے کہ ہم دنیا کے ہر عنوان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے پہ کبھی بھی کسی باطل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے کسی باطل پہ کمپرومائز کر سکتے نہیں ہے۔ آپ کو اس پنڈال میں جمع اس لیے کیا گیا، نماز کے عنوان پہ نہیں، روزے کے عنوان پہ نہیں، اس لیے کہ روزہ تو کسی مسلمان کے سامنے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نماز کا انکار نہیں کر سکتا، حج کا انکار نہیں کر سکتا، اور حضور کی نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن راستہ بدل کر کے آتے ہیں، کبھی مہدیت کے عنوان پہ، کبھی مسیحیت کے عنوان پہ، کبھی بزرگی کے عنوان پہ، کبھی کسی عنوان پہ، کبھی انسانی ہمدردی کے عنوان پہ۔ مسلمانوں کو اس بات کا اظہار کرنا ہے، اور میں آپ حضرات کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا۔ اہالیان کشمیر، اللہ کی قسم آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں صرف اہلیان پاکستان نہیں، پوری امت مسلمہ کے امام اور قائد ہیں۔ کشمیر والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، پارلیمان کی دنیا میں سب سے پہلے قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں کافر قرار دینے کی قرارداد ایک کشمیری میجر محمد ایوب رحمہ اللہ نے پیش کی ہے۔ اسی طرح علمی دنیا میں قادیانیوں کا تعاقب کرنے کے لیے کس عظیم شخصیت علامہ انور شاہ کشمیری کو رب العالمین نے چنا، ان کا تعلق بھی کشمیر کی دھرتی سے ہے۔ فلسفیوں اور ڈاکٹر کی دنیا میں سب سے پہلے مفکر اسلام جناب علامہ محمد اقبال کا تعلق بھی اہلیان کشمیر سے ہے، اور کشمیر ہی سے اس عطا اللہ شاہ بخاری کا تعلق ہے جس کی زبان کے زمزمے، جس کی زبان سے نکلنے والے جملے، جس کے جوش خطابت نے، جس کے طرز تکلم نے، جس کے درد دل نے، جس کے انداز تکلم نے دنیا قادیانیت کے خرمن میں آگ لگا دی ہے۔ اور آج میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ اور اپنے بھائی، اپنے محترم قائد مولانا پیر مظہر سید شاہ دامت برکاتہم کو، جنہوں نے اس تسلسل کو باقی رکھا ہے۔ کشمیر کی اسمبلی میں پہلے نکاح کے اندر قادیانیت سے توبہ کا حلف نامہ پہلے شامل ہوا ہے، پنجاب میں بعد کے اندر گیا۔ کیا یہ اعزاز نہیں ہے؟ بولیے تو یہ اعزاز نہیں ہے، لیکن ایک کام
جو آج کل عموماً ہو رہا ہے، اور میں اسی کام سے کم از کم توبہ رجوع کے لیے آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا۔ دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں، دنیا بھر کی NGOs، دنیا بھر کے کافر اداروں کے نمائندے جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، ان کی ایک کوشش اور طریقہ کار ہے، طریقہ یہ ہے کہ وکیلوں کے طبقے کو الگ کر دیا کہ صاحب آپ تو وکیل ہیں، یہ ملا لوگ ہیں، سٹوڈنٹس کو الگ کر دیا کہ آپ تو سٹوڈنٹ ہیں، یہ علماء تو ملا لوگ ہیں، تاجروں کو الگ کر دیا کہ آپ تو تاجر لوگ ہیں، آپ کا مولویوں سے کیا کہ آپ تو جناب بڑے پرامن ہیں، یہ علماء لوگ ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں قسم رب ذوالجلال کی، جو محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے وہ نبی کی محبت میں غیر جانبدار نہیں بلکہ پیغمبر کا وفادار ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کریں، نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی NGOs سنے، دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں سنے، دنیا بھر سے آ کر کے پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے سنے، جب بھی نبی کی نبوت کا عنوان آئے گا، رب کے قرآن کے عنوان کا بات ہوگی، مدارس کے تحفظ کی بات ہوگی، علماء کی عزت کی بات ہوگی، خدا کی قسم اس ملک کا ریڑی والا ہو، اسمبلی کا ممبر ہو، عام مسلمان ہو، کالج کا سٹوڈنٹ ہو، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، جس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے عہدے بھول کر کے اس شاہ کے رسول کی صف میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلند آواز سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دنیا ہمیں ہمارے دین پہ تقسیم کر سکتی، زور سے بولیے تقسیم کر سکتی نہیں ہے۔ مدرسے والے اور عوام دو طبقے نہیں ہیں، علماء مدرسہ چلاتے ہیں، ہم مدرسہ بنانے والے ہیں، علماء اسمبلی میں دین کا پہرا دینے والے ہیں، ہم ان کو ووٹ دینے والے ہیں، اکابر علماء مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہیں، ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں، محدثین حدیث پڑھانے والے ہیں، ہمارے بچے حدیث پڑھنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ اتنا گہرا رشتہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو کاٹ نہیں سکتی کہ یہ اس رشتے کو کاٹ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کے یہاں کا ذرہ ذرہ، فلک کا ایک ایک ٹکڑا، زمین کے اوپر اس اگی ہوئی گھاس کا ایک ایک تنکا میرے اور آپ کے اس اظہار محبت کا گواہ ہونا چاہیے۔ ہم اسلام کے رشتے میں آپس میں تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے بھی اتنے ہیں جتنے کالج کے سٹوڈنٹ کے ہیں، جتنے ممبر اسمبلی کے ہیں، جتنے وکلا کے ہیں، جتنے ججز کے ہیں۔ یہی تو وہ رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، جس نے صدیق اکبر کو لا کے رحمت عالم کی محفل میں بٹھا دیا، روم سے صہیب کو لا کر کے نبی کی محفل میں بٹھا دیا، فارس سے سلمان کو لا کر کے نبی کی محفل میں بٹھا دیا، حبشے سے بلال کو لا کر کے نبی کی محفل میں بٹھا دیا۔ یہ رشتہ رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اگر روم و فارس سے آنے والے نبی کی صحبت میں بیٹھ کے ایسے ایک ہوئے ہیں کہ نبی کی ذات کے لیے، پیغمبر سے وفا کے لیے، اسلام کی عزت و عظمت کے لیے ایک ہو گئے ہیں، تو قسم رب ذوالجلال کی ہم بھی انہی صحابہ کی جماعت کی صفوں میں آخر میں کھڑے ہیں۔ ہم بھی حب رسول میں، وفائے رسول میں، اطاعت رسول میں، عشق رسول میں ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تقسیم نہیں کر سکتی، زور سے تقسیم کر سکتی۔ ہم کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا ایسا کہ صاحب یہ تو مولوی لوگ ہیں، تمہارا ان سے کیا کام ہے، یہ مدرسے والے ہیں، تمہارا ان سے کیا کام ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، ہمارے مولانا سلیم اجاز صاحب ہماری جماعت کے سرپرست بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں، مسند حدیث پہ حدیث پڑھانے والا محدث جتنا اللہ کا مقرب ہے، جتنا اجر پاتا ہے، اسی مسند کو بچھانے والا تاجر بھی اللہ کا اتنا ہی مقرب ہے یا نہیں؟ وہ یہ ہے یا نہیں؟ یہ امت تقسیم نہیں ہوتی،
یہ تقسیم کر دیا. تم تو تاجر ہو، کیا نبی کے صحابہ میں تاجر نہ تھے؟ ارے تم تو مزدور ہو، کیا پیغمبر کے صحابہ میں مزدور نہ تھے؟ ارے تم تو اسٹوڈنٹ ہو، کیا نبی کے صحابہ میں اسٹوڈنٹ نہ تھے؟ ارے تم تو سول سوسائٹی کے آدمی ہو، صرف عابد و زاہد ہو، کیا نبی کے صحابہ میں عابد و زاہد نہ تھے؟ مسلمان کبھی بھی غیر جانبدار رسول اللہ کے لیے جانبدار ہے، رسول اللہ کے لیے. اور کشمیری دوستو، یہاں سے پانی جاتا ہے تو پورا پاکستان سیراب ہوتا ہے. کہیں الحمدللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے. یہاں سے پانی کی ندیاں اور جھرنے بہتے ہیں تو پورا پاکستان سیراب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا، صرف پاکستان کی جسمانی بقا کا ذریعہ یہاں سے جانے والا پانی نہیں، ختم نبوت پہ پیش کیا جانے والا نظریہ اور تحریک بھی پورے پاکستان کے لیے آپ حضرات قائد ہیں. آپ کی قیادت ہے. کیا خیال ہے قیادت کے اس اعزاز کو باقی رکھنا چاہیے؟ بغیر کسی مسلکی تقسیم کے، بغیر کسی سیاسی تقسیم کے، بغیر کسی علاقائی تقسیم کے، بغیر کسی سیاسی تقسیم کے، ختم نبوت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، پیغمبر کے نام کے تحفظ کے لیے کشمیر کے بھی، پاکستان کے بھی، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، رہیں گے. کوئی طبقاتی تقسیم ہمیں حب رسول پہ آپس میں بانٹ سکتی؟ وعدہ کرتے ہیں ساتھ رہیں گے، تقسیم تو نہیں ہوں گے. کالج والے سنیں، شارٹس پہن کے آئے، پینٹ پہن کے آئے، ہاکی لے کر کے آئے، گیند بلہ ہاتھ میں اٹھا کے آئے، جیسے بھی آئے رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے رسول اللہ سے وفا تو لے گی، عملوں کا معاملہ بعد میں. ایسے تو اقبال نے نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.